یہ عمل میں اب حضرات کو جو بتانے جا رہا ہوں اس کی ضرورت نہیں تھی، نہ میں نے کبھی بتایا ہے۔ یہ جو ہفتہ گزرا ہے یہ والا، یعنی پچھلی جمعرات سے لے کے آج جمعرات تک، مجھے دنیا بھر سے 20 لوگوں کے واٹس ایپ آئے ہیں، میسیجز آئے ہیں کہ پیر صاحب ہمیں حساب لگا کے بتائیں، ہمارا یہ مسئلہ ہے ہمیں حساب لگا کے بتائیں، ہمارا بیٹا گم ہو گیا ہمیں حساب لگا کے بتائیں، ہم نے بیٹی کی شادی کرنی ہمیں استخارہ کر کے بتائیں۔ تو میں اس سارے ایک ہفتے کی جو رداد ہے یا جو ایک ہفتے کی جو رپورٹ ہے یا امت کا جو بالعموم رویہ ہے اس سے پریشان ہو کے یہ عمل بتا رہا ہوں تو کسی کی اصلاح ہو جائے۔ پہلی بات نقطے کی اللہ والو یاد رکھ لو کہ دنیا میں 2 فراڈ ہیں، 2 فراڈ ہیں، ان کا کوئی نعم البدل نہیں ہے، ان کا کوئی نعم البدل نہیں، وہ ازل سے چلے آ رہے ہیں، قیامت تک رہنے ہیں۔ کوئی بات ذہن میں آئی ہے کہ کون سے 2 فراڈ وہ ہو سکتے ہیں؟ ایک پیسے ڈبل کرنے والا اور ایک غیب کی باتیں بتانے والا۔ یہ 2 ایسے فراڈ ہیں، ہر دور میں تھے، ہر دور میں رہیں گے اور قیامت تک رہیں گے۔ آج بھی پیسے ڈبل کرنے والے جگہ جگہ بیٹھے ہیں۔ یعنی ہم پہلے زمانے میں بچپن میں سنتے تھے، ہم کہتے تھے اس وقت لوگ پڑھے لکھے نہیں ہوتے تھے، میڈیا نہیں تھا، جاہل تھے، آج بھی لٹ رہے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں پچھلے ہفتے مجھے کسی نے بتایا وہ جی ہمارے گھر میں آ گئے، انہوں نے پتہ نہیں کیا پڑھا، ہماری عقلیں ماری گئیں، سارا کچھ لے گئے ہیں۔ بلکہ یہ جو ساؤنڈ نہیں لگا رہا تھا، یہ بچہ جو ساؤنڈ لگا رہا ہے، اس کے بھائی کا گھر لوٹ کے لے گئے ہیں۔ میرے ذہن میں آ رہا تھا، کسی نے مجھے بتایا ہے اس کے گھر لوٹ کے لے گئے ہیں۔ گھر میں موجود ہے، انہوں نے عورتوں کو ایسا ہپناٹائز کیا ہے، لوٹ کے لے گئے، پیسے ڈبل کرتے کرتے۔ عورتیں اندر سے پیسے نکال کے دے رہی ہیں، ڈبل کرا رہی ہیں۔ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کبھی کاش قرآن پڑھا ہوتا تو اللہ کو دیتے، اللہ 100 نہیں، لاکھوں نہیں، اپنے شان زر میں لگا کے دیتے۔ تو اللہ والو 2 فراڈ اس دنیا میں ہیں، ایک پیسے ڈبل، جیسے پیسے ڈبل نہیں ہوتے ایسے اللہ والو استخارے میں بھی کچھ نہیں ہوتا۔ سب سے بڑا زمانے کا جھوٹ یہ ہے کہ میں نے حساب لگا کے بتایا ہے یہ اس کی شادی اس کے ساتھ ٹھیک رہے گی، اس کی شادی اس کے ساتھ ٹھیک رہے گی۔ جس کے پاس یہ علم العداد ہے وہ بتاتا نہیں ہے، جس کے پاس علم العداد ہی نہیں ہے وہ سارے زمانے کو بتاتا ہے۔ اب میں ڈاکٹر ہوں تو میں کسی بھی مریض کو دیکھتا ہوں تو میں فیس لیتا ہوں، اس کی مفت نہیں چیک کرتا، فیس لیتا، میرا کاروبار ہے، میرا پیشہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو جس کے پاس علم العداد ہے وہ یہاں بیٹھ کے مفت بانٹے گا، مفت بانٹے گا، پھر نہ وہ عوام الناس کو سمجھ آئے گا۔ تو جس کے پاس ہے وہ بتاتا نہیں، جو بتاتا ہے وہ جانتا نہیں۔ تو اللہ والو یہ 2 ایسے فراڈ ہیں جنہوں نے امت کا ایمان چھین لیا ہے، امت کا ایمان چھین لیا۔ اب میں آپ کے ایمان کے لیے ایک بات بتاتا ہوں۔ احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ، آپ کے پاس ایک علم العداد کا ماہر آیا، وہ ایسے جیسے آپ حضرات میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ پاس بیٹھا، اس نے سارا حساب کتاب لگا کے نا پرچی بنا کے مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ کے سامنے پیش کر دی۔ اس نے کہا جی آپ کے اوپر یہ والی گھڑی جو ہے نا یہ منحوس آنے والی ہے اور آپ کا بڑا نقصان ہو جائے گا، یعنی آپ کی جان مال اولاد کو تکلیف پہنچے گی۔ تو مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ مسکرائے۔ اس زمانے میں یہ والی گھڑیاں ڈیجیٹل نہیں ہوتی تھی، اس زمانے میں گھڑیال ہوتے تھے سوئیوں والے۔ کیا ہوتے تھے؟ سوئیوں والے۔ اتفاق کی بات ہے کہ جو گھڑیال تھا وہ پیچھے لگا تھا احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ کے، یعنی جس طرح میں بیٹھا ہوں پیچھے گھڑی لگی تھی، وہ گھڑیال بڑی سی گھڑی لگی ہوئی تھی۔ آپ اٹھے، اس عامل کو کہا کہ کتنے بجے ہیں؟ اس نے کہا جی 12 بج گئے۔ سوئی پہ سوئی چڑھی ہوئی تھی نا، کتنے بج گئے؟ 12۔ آپ نے سوئی پکڑی، اس کو یوں کیا، 2 بجا دیے۔ کتنے بجا دیے؟ 2۔ تو پھر سوال کیا 12 رہ گئے ہیں، 12 رہ گئے ہیں۔ اس نے 12 تو گزر گئے ہیں، 12 تو گزر گئے ہیں۔ اگر میرے نصیب میں 12 بجے تکلیف آنا لکھی ہے، میں گھڑی کا مالک ہوں، میں نے وقت کو بدل دیا ہے، وہ تو سارے زمانے کا مالک ہے۔
وہ تو سارے زمانے کا مالک ہے، وہ میری تقدیر کو کیوں نہیں بدل سکتا؟ میں گھڑی کا مالک تھا، میں نے وقت 12 ہے، میں نے 2 بجا دی، میری مرضی، میری گھڑی ہے۔ یہ کائنات اس کی ہے، تقدیر میں لکھا ہے کہ احمد رضا خان بریلوی کے کو تکلیف آنی ہے، لیکن وہ فیصلہ بدل چکا ہے، وہ فیصلہ تقدیر میں لکھا بدل چکا ہے، تو وہ میری مصیبت کو جو ہے وہ ٹال دے گا، کسی بھی بہانے میں اس وقت کو نکال دے گا۔ جس طرح تو مجھے وقت آگے پیچھے کرنے پہ روک نہیں سکا، ایک بندہ ہو کے بندے کو نہیں روک سکا، تو بندہ ہو کے خدا کو کیسے روک لے گا؟ تو اللہ والوں، میں نے یہ بات اس لیے کہی ہے کہ اپنا ایمان بناؤ۔ خدا کا واسطہ ہاتھ جوڑتا ہوں، کبھی مجھے بھی میسج نہ کیا کرو کہ حضرت صاحب یہ حساب لگا کے بتائیں گی، اے منڈا تے اے کڑی ایدی ماں دا نا ایک ایدی ماں دا اے نا، او بے شرمو اپنی عورتوں کے نام ہمیں بتاتے ہو۔ اتنا تو کنجر بھی کنجر پن نہیں کرتے، وہ بھی اپنے گھر کے ماں کا نام نہیں بتاتے۔ اتنا ہی مسلمان تو بے شرم ہو گیا ہے کہ میں نامحرم ہوں، میں جانتا تک نہیں اپنی بیٹی کا نام، ماں کا نام، اگر پورا شجرہ مجھے سینڈ کر دیتے ہو، نہ مجھے اتا نہ پتا، تو میں 2 منٹ بعد دوبارہ میسج کر دوں ہاں جی کر لو، تو تو پھٹے چڑھ جائے، تو آپ میرا کیا بگاڑ لو گے؟ کیا کر لو گے؟ کون ذمہ دار ہوگا؟ تو نے ایک وہ شخص جو پاکستان میں بیٹھا ہے، کینیڈا سے میسج آ رہے ہیں، اسپین سے میسج آ رہے ہیں، کوریا سے میسج آ رہے ہیں، انگلینڈ سے میسجز آ رہے ہیں، جی ہمارا حساب لگا کے بتائیں، ہمارے بچے کا حساب لگائیں، ہمارا فلان کا حساب۔ تو پاکستان تو خیر انی پئی ہے نا، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، نیپال، افغانستان، یہ تو جہالت کے پنڈے ہیں نا، لیکن امت بالعموم جہالت کی پنڈ بن گئی ہوئی ہے۔ میری جان پہچان نہیں، میں جھوٹا شخص ہوں، 2 نمبر ہوں، 1 نمبر ہوں، یہ پیری مریدی میں محض اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوں یا میرا کوئی کاروبار ہے، کوئی جان نہیں۔ میرے پہ بھروسہ کر رہے ہو، اپنے رب پہ بھروسہ نہیں۔ اللہ کہتا ہے فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ میرے پہ بھروسہ کرو، جو اللہ نے شعور دیا ہے اس کو استعمال کرو، اپنے عزیز و کار میں مشورہ کرو، بہن بھائیوں سے مشورہ کرو، پرکھو رشتے کو، آؤ جاؤ 2 4 5 دفعہ ملو، پھر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرو، یا اللہ جو تو نے ہمیں قدرت دی تھی، ہم نے اپنی بیٹی کے لیے ہر طرح تسلی کی، ہمارا دل تو نے مطمئن کر دیا ہے، سونیا اب تو بھی راضی ہو جا، ہم راضی ہیں، تو بھی راضی ہو جا۔ اگر کوئی برائی بھی ہے، کوئی اس میں اندر کوئی بعد میں آنے والا کوئی شر بھی ہے، تو سونے شر بھی تو تیری طرف سے ہے نا، خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، تیری طرف سے، تو یا اللہ خیر کو شر میں بدل دیتا ہے، تو شر کو خیر میں کیوں نہیں بدل سکتا؟ تو کوئی ہماری بیٹی کے مقدر میں ایسی بات لکھی ہے، یہ ہمارا ہونے والا بینوئی، ہمارا ہونے والا دماغ، یا یہ جو ہم کاروبار کر رہے ہیں، پلاٹ خرید رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، جو کچھ بھی نیا کام کر رہے ہیں، ہمارے لیے یہ ٹھیک نہیں ہے، تو سونیا پھر وہ در بتا دے جہاں ٹھیک ہوتا ہے۔ اگر یہ ٹھیک تو نے نہیں کرنا تو پھر ہمیں وہ جگہ بتا دے، اس ملنگ کا پتہ بتا دے جہاں سے ٹھیک ہوتا ہے، تو ٹھیک بھی تو نے کرنا ہے، تو ٹھیک کر دے۔ تو اللہ جب یہ ایمان ہوگا، یہ جذبہ ہوگا، تو استخارہ کرواؤ گے؟ آج کے بعد کون کون مجھے میسج کرے گا؟ دونوں ہاتھ کھڑے کریں، کرو گے؟ آپ مجھے کہو گے استخارہ کرنے؟ تو استخارہ اللہ والو، میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں۔ آپ کو حضرت صاحب یہ گدڑ سنگھی تھی جس کے لیے ہم پاگل ہوئے تھے؟ اللہ والو، میرے رب کریم کا یہ انعام ہے۔ میں نے ابھی اشارتاً کیا کہا کہ جو مدینے سے ملا وہ سارا زمانہ لے رہا ہے۔ استخارہ کیا کرنا ہے؟ آپ نے بیٹی کا نکاح کرنا ہے مقصود نامی شخص سے۔ بیٹی کا نام ہے عائشہ، مثال سمجھ آ رہی ہے؟ بیٹی کا نام کیا ہے؟ عائشہ، اور جو آپ کا ہونے والا داماد ہے یا بینوئی ہے اس کا نام کیا ہے؟ مقصود، یا جو بھی پورا نام ہے وہ آپ ذہن میں رکھیں۔ رات کو سونے سے پہلے بستر پہ لیٹے لیٹے آپ ایک بار درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، یا درود ابراہیم پڑھ لیں، پورا پڑھ لیں۔ ایک بار درود پاک پڑھیں، اس کے بعد اللہ کے 3 نام ہیں، یا علیم، بولو اللہ والو، یا حکیم، یا خبیر۔ جب میں بات مکمل کروں گا نا، مجھے 100% یقین ہے جو میرے سے حساب لگوانے کا مجھے کہتے ہیں یا عاملوں سے کرواتے ہیں، عاملوں کو کہتے ہیں ہمیں حساب لگا کے بتائیں، استخارہ کر کے بتائیں، خدا کی قسم تمہارے سر شرم سے جھک جائیں گے کہ اتنا آسان کام تو میں نہیں کر سکا۔ یہ کام بھی میں لوگوں کو کہہ رہا ہوں، جھوٹوں کو کہہ رہا ہوں، اس کے عوض میں پیسے دے رہا ہوں۔
کیا کرنا ہے؟ بستر پہ لیٹے، نہ وضو، نہ قبلہ رو، نہ لباس کی قید، نہ رات کی قید، نہ دن کی قید۔ دن میں سوئیں، رات کو سوئیں، شام کو سوئیں، جس وقت بھی سوئیں، جب چاہیں۔ دن میں 3 بار استخارہ کریں یا 313 بار کریں۔ بتاؤ انی ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کی رحمت ہے یہ۔ اب میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فیضان ہے، رات کو سوئیں، کوشش کریں کہ وضو کے ساتھ سوئیں، تاکہ وضو کے ساتھ ہوں گے تو جو خواب آپ کو آئے گا اس میں شر کا یا شیطان کا دخل کم ہونے کا امکان ہوتا ہے۔ اللہ حفاظت فرماتا ہے باوضو سونے کے۔ باوضو سوئیں، دائیں کروٹ سوئیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق سوئیں، سونے کی دعا پڑھ کے سوئیں، اور کیا کرنا ہے؟ ایک بار درود پاک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ یا علیم یا حکیم یا خبیر، علیم، حکیم، خبیر، یا علیم یا حکیم یا 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 خبیر۔ اللہ والو اب تو یاد ہو گیا، اتنی بار تو بچے کو پڑھایا بھی یاد ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کے 3 نام ہیں، ایسے ہی اکٹھے پڑھنے جیسے میں نے بار بار پڑھ کے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی۔ یا علیم یا حکیم یا خبیر 11 بار پڑھنے، بس۔ کتنی بار؟ کتنے گھنٹے لگیں گے؟ شرمائیے کچھ شرمائیے؟ اللہ والو 5 سیکنڈ کا کام ہے، 5-7 سیکنڈ کا کام ہے۔ اللہم صلی علی محمد، یا علیم یا حکیم یا خبیر، یا علیم یا حکیم یا خبیر، یا علیم یا حکیم یا خبیر 11 بار پڑھ کے وہ جو جس بات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں وہ اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ عائشہ کی شادی مقصود سے ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی، یا اللہ یہ ہمارے لیے بہتر ہوگی، ہماری رہنمائی فرما۔ یا کوئی کاروبار کرنا ہے، پلاٹ خریدنا ہے، کوئی بھی دنیا کا نظام ہے، اس کو ذہن میں رکھیں، یا اللہ یہ ہم کام کرنے لگیں، یہ ہمارے لیے بہتر ہوگا، ہماری رہنمائی فرما۔ ایک بار اول وقت درود پاک اللہ کے 3 نام یا علیم یا حکیم یا خبیر 11 بار پڑھ کے دعا کر کے سو جائیں، انشاءاللہ العزیز جو ہی آنکھ لگے گی میرے رب کا عرش رحمت سے جھومے گا اور تیری تقدیر تجھے دکھا دی جائے گی۔ اللہ اپنا فیصلہ دکھا دے گا کہ میری رضا اس میں شامل ہے کہ نہیں، یا یہ تیرے لیے بہتر ہے کہ نہیں۔ اور اگر کسی وجہ سے آپ حضرات کو نیند نہیں آتی، بعض لوگ ہوتے ہیں ان کو نیند کا مسئلہ ہوتا ہے، یعنی بار بار آنکھ کھلتی ہے، یا اور کوئی مسئلے مسائل ہوتے ہیں، یا خواتین ہوتی ہیں ان کے چھوٹے معصوم بچے ہوتے ہیں، بار بار وہ رات کو اٹھتے بیٹھتے ہیں تو ان کو نیند نہیں آتی، دوسرے دن کر لیں، تیسرے دن کر لیں، لیکن جب بھی استخارہ کریں کوشش کریں اگر آپ کو پہلی رات بھی کچھ نظر آ جائے تو 3 راتیں تب بھی کریں تاکہ اس کی تصدیق ہو جائے۔ اگر پہلی رات یعنی ابھی کیا، ابھی آپ کو کچھ نظر آ گیا اور آپ کا دل مطمئن ہو گیا اس خواب کے اوپر کہ بھئی اچھا خواب تھا، میرے لیے جو ہے وہ خیر تھی، اس میں مبشرات میں سے تھا، تو تب بھی میرا آپ کو مشورہ یہ ہے کہ اگلی 2 راتیں بھی کر لیں۔ اور اگر آپ نے 3 راتیں یہ استخارہ کیا کچھ نظر نہیں آیا تو پھر 1 رات کا وقفہ دے کے اس عمل کو دوبارہ کریں، ٹھیک ہے۔ دوسرا میں نے بار بار کہا کہ یہ رات کی قید نہیں ہے، اگر آپ کو دن کے وقت نیند آتی ہے دن میں آپ کر لیں، آپ دن میں کر دیکھیں، جس طرح میں رات کو سوتا نہیں ہوں تو میں پھر کر ہی نہیں سکتا، تو جس وقت آپ سوئیں یعنی آپ کو جس وقت نیند آتی ہے گہری آتی ہے اس وقت سوئیں۔ تو جو بھی چیز معلوم کرنی ہو اللہ سے مشورہ کرنا ہو استخارے کی نیت کر کے، اللہ والو نہ نفلوں کی حاجت رہ گئی نہ استخارے کی دعا کی رہ گئی، اب مجھے بتاؤ کوئی بہانہ رہ گیا امت کے پاس؟ اب بھی یہ امت ڈبہ پیروں کے پاس جائے تو پھر میرے رب کا جلال ہوگا اور نیچے یہ والے ہوں گے، پھر تم جاننا تمہارا رب جاننا۔ فقیر نے اپنا سب کچھ جو ہے وہ آپ کے حوالے کر دیے، آپ جانو آپ کا کام جانے، یہی ختم